جی، یہ جو منصوبہ بندی ہے اسے ہم PERT کہتے ہیں، PERT، PERT۔ PERT کا مطلب ہے پروگرام ایویلیویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک۔ کسی بھی پروگرام، کسی بھی پروجیکٹ کی پلاننگ اور اس کے بعد پورا سال اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک لائن میں سال کے مہینوں کے نام لکھ لینے ہیں۔ جیسے مارچ ہے، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ۔ ٹھیک ہے، مارچ سے مارچ، یعنی یہ مارچ 2021 ہے تو مارچ 2022 تک یہ ہم منصوبہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف منصوبہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا چارٹ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چارٹ پورا سال جو سربراہ ادارہ ہے اس کے سامنے ہوگا اور اسے یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح میں نے اپنے اس ادارے کو چلانا ہے اور میرا ادارہ کس طرح جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈیش بورڈ کی طرح ہوگا، جیسے گاڑی بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، کار چلا رہا ہوتا ہے تو سامنے ڈیش بورڈ پہ تمام چیزیں اس کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ کیا ہے، گاڑی میں ایندھن کتنا ہے، گاڑی جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے، اس کی بیٹری کتنی ہے، گاڑی کون سے گیئر میں جا رہی ہے۔ جو اچھی گاڑیاں ہیں، نئی گاڑیاں ہیں، ان کے ڈیش بورڈ پہ یہ تمام معلومات آ رہی ہوتی ہیں اور ڈرائیور کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک طرف، یہ ہمارا ایک روڈ ہے، ہم نے مارچ ٹو مارچ مارچ کرنا ہے۔ اب ہم ان کے نیچے آپ یہ لائنیں، عمودی لائنیں کھینچ لیں، ہر مہینے کے نیچے گراف لگا سکتے ہیں۔ اور یہ لائنیں ہم نے کھینچ لی۔ اب آپ دیکھیں، اب ہم نے سب سے پہلے جو سرگرمیاں ہم نے پورے سال میں کرنی ہیں وہ اس طرح ایک کالم میں لکھ لینی ہے۔ مثلا داخلہ کرنا ہے اسکول کا، تو یہ ایک ہماری سرگرمی آ گئی۔ ٹیچرز ٹریننگ کرنی ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں۔ ٹیچر ٹریننگ کے بغیر ہم اپنا تعلیمی ادارہ بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ کسی بھی کام کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ٹیچر ٹرین نہیں ہوں گے تو ہمارے وسائل اور ہمارے وسائل ضائع ہوں گے اور ہمارے مسائل بڑھیں گے۔ ایک سرگرمی، پھر ہم نصابی سرگرمیاں جنہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یہ ایک یعنی مختلف شعبے جو ہم پورے سال میں ہم نے دیکھنا ہے، ان میں ایک داخلہ ہے، ایک ٹیچرز ٹریننگ ہے، ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، امتحانات ہیں کہ امتحانات لینے ہیں، اور پی ٹی ایم، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ۔ پی ٹی ایم بہت ضروری ہے، ہر اسکول کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ والدین اور اساتذہ اور اسکول کے درمیان ایک کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کے لیے پی ٹی ایم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یہ آپ منتھلی کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد کرتے ہیں، 3 مہینے کے بعد کرتے ہیں، لیکن یہ کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس طرح چونکہ بچہ ذمہ داری ہے والدین کی بھی اور بچہ ذمہ داری ہے اسکول کی بھی، تو اسکول اور گھر، ٹیچر اور والدین جب تک آپس میں نہیں ملیں گے، ایک لائن پر نہیں ہوں گے، آپس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک بچے کی تعلیم و تربیت بہتر انداز میں نہیں ہو سکے گی۔ اور تعلیمی سرگرمیاں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی جتنی ہم نے کرنی ہے، تو یہ مثال کے طور پہ ہم نے چند چیزیں لی ہیں، اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ چھٹیاں ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں، ٹورز ہیں ان کو شامل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو اسٹاک چیکنگ ہے اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری دوسری سرگرمیوں بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ یعنی داخلہ، یہ چند میں نے ہیڈنگ لیے ہیں، آپ ان کے علاوہ مزید ہیڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ مزید سرگرمیاں بھی جو آپ کے اسکول میں ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب کرنا ہم نے کیا ہے، ہم نے اسی طرح یہ جو افقی لائنیں ہیں، ہاریزنٹل لائنیں بھی ہر سرگرمی کے سامنے کھینچ لینی ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 طرح کی لائنیں آ گئی ہیں، ایک ہر مہینے کے نیچے جو عمودی ہیں، اور دوسری
वो जो अफ़क़ी सिमत में हॉरिज़ॉन्टल है। और ये सरगर्मियाँ जितनी भी हैं हमारी, हमने दाखिला 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सरगर्मियाँ रखी हैं। आपकी सरगर्मियाँ कम हैं या ज़्यादा हैं, आप मज़ीद इसमें लाइनों का इजाफ़ा कर सकते हैं, इसमें कमी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें दाखिला कब होता है। स्कूल में दाखिला, जो नया दाखिला हम कर रहे होते हैं, कब कर रहे होते हैं। तो उसके लिए देखें, नया दाखिला हम मार्च, अप्रैल और मई का भी कुछ दिन है। ये है दाखिले के का पीरियड है, यानी दाखिला इन महीनों में हम करेंगे और इसके लिए बाकायदा मुहिम चलाएंगे। उसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये सारा हमने पहले से तैयारी करनी है। फिर अगले साल का दाखिला होगा हमारा, फिर जनवरी दिसंबर से हम दाखिला तकरीबन नया दाखिला अगला आना शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मुहिम चलाते हैं स्कूल में दाखिले की, और इस तरह ये नया दाखिला शुरू होता है जो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च तक फिर ये चलता है। और इस तरह आगे अप्रैल, मई तक अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये एक लाइन है दाखिले की, यानी ये आपके सामने एक लाइन ऑफ एक्शन आ गई, एक रोड आ गया, और इसका हमने एक इंचार्ज बनाना है। कोई एक टीचर है जो इसका इंचार्ज होगा या उसकी इंचार्ज होगी, जो दाखिले के इस तमाम सरगर्मियों को देखेगी और उन पर नज़र रखेगी और उसके लिए जो जो इक़दाम करने होंगे वो करेगी। टीचर ट्रेनिंग, फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक टीचर ट्रेनिंग करते हैं मार्च के एंड पे, अप्रैल के शुरू में। ये 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की, 3 दिन की, सहूलियत के मुताबिक। आफ्टर स्कूल हो सकती है। ये टीचर ट्रेनिंग जो है, हम पहली टीचर ट्रेनिंग फ़र्ज़ कीजिए कि हम मार्च अप्रैल में करवाते हैं, दूसरी टीचर ट्रेनिंग हम जून में करवाते हैं। और चूँकि छुट्टियां होने वाली होती हैं और बाज़ औक़ात छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं, तो हमारे पास वक्त होता है कि हम टीचर्स को इस दौरान ट्रेन करें। अब ये ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन उनको ट्रेन करेगा, रिसोर्स पर्सन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये टीचर ट्रेनिंग का जो ये रास्ता है, इसका भी एक इंचार्ज होगा। यानी एक टीचर इसकी भी इंचार्ज होगी जो इस पर नज़र रखेगी और इसके लिए मनसूबाबंदी करेगी। और फिर तीसरी टीचर ट्रेनिंग फ़र्ज़ कीजिए कि हम दिसंबर में करवाते हैं ताकि नए साल के लिए टीचर तैयार हो सकें। कुछ टीचर अगर हमारी चली गई हैं, कुछ नए टीचर आई हैं, तो उनकी एक फिर ट्रेनिंग सेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम निसाबी सरगर्मियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़। फ़र्ज़ कीजिए कि अप्रैल है, अब अप्रैल में, मार्च अप्रैल में सीरत नबी होती है, हमने एक सीरत नबी का प्रोग्राम करवाना है। ये हम निसाबी सरगर्मियों की भी एक टीचर इंचार्ज होगी, वो बाकायदा रिकॉर्ड रखेगी, ये उसके लिए तैयारी करवाएगी। मुख्तलिफ बच्चे जो हैं उनको तकरीरों के लिए और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो सीरत नबी के सिलसिले में कर सकते हैं, वो उनके लिए वो ज़िम्मेदार होगी। इसी तरह अगस्त में यौम आज़ादी हम मनाते हैं, तो उसके लिए एक ऐसे तैयारी करनी है, बच्चों को तकरीरें, मुख्तलिफ मुकाबले, क्विज़ और रोल प्लेइंग वगैरह, उसके लिए ये पहले से, यानी जो ही जुलाई से अगस्त की तरफ हम जाएंगे तो हमने ये काम, इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। और ये बाज़ स्कूल जो है 1 दिन मनाते हैं, बाज़ स्कूल 1 वीक मनाते हैं, बाज़ जो है 10 रोज़ तक एक मनाते हैं कि ये यौम आज़ादी के बजाय अय्याम आज़ादी या पूरा वीक जो है वो इंडिपेंडेंस वीक मनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ करते हैं, उसमें तकरीरें भी होती हैं, मुकाबले भी होते हैं, क्विज़ भी होते हैं और ड्रामे भी होते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ तारीख़ी वीडियोज़ वगैरह भी दिखाई जाती हैं। फिर अक्टूबर में हम देखते हैं कि होता है 5 अक्टूबर को टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स डे हमने मनाना है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, ज़ाहिर है कि सितंबर के से ये तैयारी शुरू हो जाएगी और ये अक्टूबर में ये प्रोग्राम होगा। इसी तरह नवंबर में एक वर्ल्ड डे होता है 9 नवंबर को, तो हमने, आप देखें कि नवंबर से पहले, 9 नवंबर से पहले अक्टूबर के एंड पे ये इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और इस तरह ये नवंबर में हम इसको करेंगे। और नवंबर का इसी तरह 1 दिन, 2 दिन या बाज़ औक़ात असेंबली में भी ये प्रोग्राम होता रहता है। इकबाल के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ इसमें की जाएंगी। इसी तरह दिसंबर में कायद-ए-आज़म डे होता है, कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है,
قائد اعظم ڈے منانے کے لیے، پھر ہم اس کے لیے تیاری اور پورا اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، منصوبہ بنائیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ قائد ڈے ہم نے منانا ہے دسمبر میں۔ اسی طرح سالانہ کھیلیں جو ہیں وہ کب ہم نے کروانی ہے، یہ فروری میں، چونکہ نیا داخلہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بچے ہمارے سالانہ امتحان کی تقریباً کورس ختم کر چکے ہوتے ہیں، اور کچھ وقت جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سالانہ کھیل امتحان سے پہلے سالانہ کھیلیں کروائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو اسکول سے محبت ان کی بڑھتی ہے، اور وہ نئے سال میں بجائے کسی دوسرے اسکول میں جانے کے وہ ہمارے اسکول میں ہی رہتے ہیں۔ پھر والدین آتے ہیں اور والدین دیکھتے ہیں کہ بچے کتنے ایکٹیو ہیں، کتنی اچھی کھیلیں کھیل رہے ہیں، اور کتنے ان کی اچھی تیاری کروائی گئی ہے۔ تو یہ سالانہ کھیلیں یہ ایک یعنی تجویز ہے کہ فروری میں ہوں، آپ کسی اور مہینے میں بھی کروا سکتے ہیں، اور اس طرح یہ جو پروگرام ہے اس کو کسی اور جگہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مزید کچھ سرگرمیاں آپ اپنے اسکول کے حوالے سے منا سکتے ہیں، مختلف سرگرمیاں منعقد کروا سکتے ہیں، بہت سارے اور چیزیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ امن سابق سرگرمیوں کا موقع بھی فراہم کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں امتحان کی طرف۔ امتحان آپ دیکھیں کہ مارچ میں سالانہ امتحان ہوتے ہیں، مارچ اپریل میں، اور یہ سالانہ امتحان جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، تیاری کیسے کروائیں گے، پیپر کیسے بنیں گے، ڈیٹ شیٹ کیسے بنے گی، یہ تمام چیزیں ایک کنٹرولر آف ایگزام ہوگا، اس کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ اس لائن کے اوپر وہ کام کرتا رہے گا یا کرتی رہے گی۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ امتحان کے لیے سب سے پہلے اسے پہلے ڈیٹ شیٹ دی جائے گی، پھر پیپر بنوائے جائیں گے، پھر ان کی باقاعدہ جو ہے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگی، کلاسنگ کون سی کلاس کا پیپر کس دن ہوگا، پورا ایک پلان جو ہے اس کے لیے تیار کیا جائے گا۔ تو یہ سالانہ امتحان ہے۔ پھر ایک فرسٹ ٹرم ایگزام عام طور پہ اکثر اسکول جو ہیں ستمبر اور اکتوبر میں لیتے ہیں، سیمائی امتحان جسے کہتے ہیں، یعنی پہلی ٹرم آپ نے اس کو ختم کی، فرسٹ ٹرم یا سیمائی امتحان، اس کے لیے تیاری کب ہونا ہے، یہ ستمبر کے میں اس کی تیاری شروع ہو جائے گی، اس کی پورا پلان بنے گا، ڈیٹ شیٹ بنے گی، پیپر بنیں گے، اس کی مارکنگ کیسے ہوگی، کون سے پیپر کب ہوگا، یہ تمام سرگرمیاں کنٹرولر ایگزام کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کریں گے۔ پی ٹی ایم والدین اور ٹیچرز کی جو میٹنگ ہے وہ کب ہوگی؟ پہلی میٹنگ سال شروع ہونے میں مارچ میں یا اپریل کے شروع میں کروائی جاتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ذمہ دار ٹیچر کو ذمہ دار بنایا جائے گا، وہ اس سسٹم کو اور اس لائن کو دیکھے گی۔ اسی طرح دوسرا فرض کیجیے پی ٹی ایم ہے مئی میں، والدین کب آئیں گے، ان کو اطلاع کیسے دی جائے گی، ان کو کیا دکھایا جائے گا، ان کو فائلیں بچوں کی کیسے تیار کی جائیں گی، اور کہاں وہ بیٹھیں گے، ان کا استقبال کیسے ہوگا، اسکول کے بارے میں ان کا پورا بریفنگ کیسے ہوگی، ان کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں کیا ان کو بتایا جائے گا، ان کو کیا دکھایا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پی ٹی ایم کی ایک ٹیچر ذمہ دار ہوگی، وہ اس لائن پر کام کرے گی۔ تیسری فرض کریں پی ٹی ایم میٹنگ ہم کرتے ہیں جولائی اگست میں، اور اسی طرح نومبر میں اور فروری میں۔ تو یہ یعنی ایسے پی ٹی ایم، یہ تو صرف ایک تجویز ہے، ایک مشورہ ہے، آپ ان کو آگے پیچھے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیاں ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے ایک تعلیمی کیلنڈر بنتا ہے، ایک اکیڈمک کیلنڈر بنتا ہے، اس میں ہر مہینے میں مارچ میں کیا ہونا ہے، اسی طرح اپریل میں کیا کرنا ہے، تمام کلاسز کا ہر ایک کا الگ الگ ایک پورا پروگرام بنتا ہے، اور اسی طرح مئی جون جولائی ہر مہینے میں کون سی سرگرمیاں ہوں گی، کون سا سبجیکٹ ہوگا، کون سے ہمارے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں، ایس ایل اوز ہیں، ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، یہ پورا ایک پلان ہوتا ہے، وہ پلان جو ہے وہ بنا کے ہر مہینے کا اور ویک وائز بلکہ ہر دن کا بعض اسکول بناتے ہیں، اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک انچارج ہوگی، کلاس انچارج اپنی کلاس کی تعلیمی سرگرمیوں کو وہ اس کے حساب سے مانیٹر کریں گی، اور اسی طرح جو اسکول کی ایک ذمہ دار ہوگی جو اس کیلنڈر پر دیکھے